سود کا معاملہ آیا تو اللہ نے اس کے زیادہ تفصیل بیان نہیں کی، بلکہ ڈائریکٹ کہہ دیا، کہا کہ سود کو میں نے حرام قرار دے دیا ہے، اب یہ حرام ہے، کوئی بندہ اس میں حیل و حجت نہ کرے۔ بعض دفعہ ہوتا ہی ہے، کوئی بچہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے تو باپ اسے کہتا ہے بیٹا یہ کام کر دو، تو بیٹا آگے سے سوال کرتا ہے مجر میں کیوں یہ کام کروں؟ تو باپ کہتا ہے، اسے وجہ بتاتا ہے اس لیے یہ کام کرو کہ اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا، یہ بھی فائدہ ہوگا۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ باپ کہہ دیتا ہے بیٹا کرو، تو آگے سے بیٹا کہتا ہے یہ کیوں کروں؟ تو باپ کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں، بس میں نے کہہ دیا تو کرو۔ تو سود کے معاملے میں یہی ہے، اللہ رب العزت نے کہا میں نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ آگے بندہ پوچھے یا اللہ سود کیوں حرام ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو کسی حیل و حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ کوئی مسئلہ وضاحت سے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، بعض دفعہ صرف اتنا ہی کہہ دینا مقصود ہوتا ہے کہ خدا نے کہہ دیا، بس خدا نے کہہ دیا تو ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اب کوئی حیل و حجت بیان کرے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمایا کرتے، لوگ پوچھا کرتے تھے آپ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں بلند آواز سے قرات کر کے نماز کیوں پڑھتے؟ ظہر اور عصر میں بلند آواز سے قرات کر کے نماز نہیں پڑھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے وجہ بڑی ہوگی، لیکن ہمیں تو صرف ایک ہی وجہ کا پتہ ہے کہ میرے محبوب نے ایسا کیا ہے، ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ محبوب کی ادا کو اپنانا ہی ایمان والوں کی نشانی ہے۔ جب خدا نے کہہ دیا کہ حرام ہے، اب کوئی بندہ اس میں ہیلا بہانہ کرے تو ہیلا بہانہ کرنے سے حلال نہیں ہو جائے گی، حرام حرام ہی رہے گا۔ اس لیے تو سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہ بننے والا، ہر بندہ برابر کا شریک ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں نے تو لیا نہیں، دیا نہیں، میں نے تو بس لکھا ہے۔ سود لکھنے والا بھی اتنا ہی گناہ کا مرتکب ہے جتنا کھانے والا، جتنا لینے والا ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سود کا 1 درہم کھاتا ہے وہ ایسے ہے جس طرح 36 دفعہ زنا کرتا ہے، یعنی 36 دفعہ زنا کرنے سے بھی 1 درہم سود کا جو ہے وہ برا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 72 درجے ہیں، سب سے کم درجہ سود کا یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر دے، یعنی ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، لیکن ہم سود کھا کے اتنے بڑے گناہوں کو خرید رہے ہیں۔ آج جس گھر میں دیکھو سود کا کوئی نہ کوئی پیسہ آ رہا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہو تو سود کا مال قرضے پہ لو اور پھر بعد میں اتارتے رہو۔ مجھے بتاؤ جس بیٹی کی شادی سود کے پیسوں سے ہوئی ہو، مجھے بتاؤ وہ بیٹی اپنے گھر میں سخی کیسے رہ سکتی ہے؟ جس بچے کی شادی سود کے پیسوں سے کی جائے وہ بچہ اپنے گھر میں کیسے سخی رہ سکتا ہے؟ اور جو شادی بچے کی اور بچی کی سود کے کاروبار سے کی جائے، مجھے بتائیں اس سے بچہ پیدا ہونے والا کبھی بھی ولی اور نمازی نہیں بن سکتا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوگا یا تو ڈانسر پیدا ہوگا یا بچہ والدین کا نافرمان پیدا ہوگا۔ سود سے کاروبار کرنے والا کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ نہیں بن سکتا۔ سود سے کاروبار کرنے والا ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی گرفت میں رہتا ہے۔ کبھی اسے فلاں بیماری آ جاتی ہے، کبھی اولاد کی نافرمانی آ جاتی ہے، کبھی گھریلو جھگڑے کا معاملہ آ جاتا ہے، کبھی اس کی ماں جو ہے وہ اچانک گر کر مر جاتی ہے، کبھی باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ اسی جھنجھٹ میں پڑا رہتا ہے، اسے ہوش نہیں آتا، کہتا تو بہت ہے دولت آتی تو بڑی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا جاتی کہاں پر ہے۔ اس لیے کہ دولت کا زیادہ ہونا اللہ کا کرم نہیں ہے، بلکہ دولت کم بھی ہو لیکن اللہ کی رضا پہ خوش رہنا یہی سب سے بڑا کرم ہے۔ حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے تھوڑے مال پہ خوش ہونا سیکھ لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اگر اتنا مال لے جاؤ گے تو اس مال کا حساب بھی تو دینا ہے، آخرت کا تو معاملہ بھی تو ہے۔